الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ پاکستان کا کیو ٹی وی، جسے لوگ غلطی سے قرآن ٹی وی سمجھتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دراصل کوئٹہ ٹی وی ہے، اس کا نام اصل میں کوئٹہ ٹی وی ہے، اور ایک بڑے تاجر کا نجی چینل ہے جس میں 90% منحیات و خرافات کی تبلیغ ہوتی ہے اور 10% اچھے پروگرام آتے ہیں۔ چونکہ اس کے اکثر پروگرام مسلمانوں کے متعلق ایسے ہوتے ہیں کہ اس لیے لوگ اس کو اسلامی چینل سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ خرافاتی چینل ہے۔ چونکہ اس کا مالک دین حقیقی سے ناواقف ہے، اور خرافات کو، جس کا نام بدقسمتی سے بر صغیر میں اسلام رکھ دیا گیا ہے، اسلام سمجھتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیو ٹی وی یعنی قرآن ٹی وی ہے۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کا حقیقی روپ دکھانے اور پیش کرنے والا ایک چینل ہونا چاہیے۔ اس کی ضرورت مدت سے محسوس کی جا رہی ہے کہ اب رہی بات مردے کی نماز روزے بخشوانے کا، جس کا حیلہ مفتی اکمل نے بتایا، تو یہ بات محض من گھڑت اور بے بنیاد ہے۔ اصل میں مسلمانوں کے ایک طبقے نے حیلہ بازی، جال سازی کو دین و مذہب سمجھ رکھا ہے، اور اس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے ارکان اسلام کو بھی ساخت کرنے کا حیلہ بتا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا دین و مذہب ہی حیلہ بازی ہے۔ اس طرح وہ لوگوں کا مال بلا جواز اور حرام طریقے سے کھا لیتے ہیں، اور مالداروں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ تمہارے مرنے والے عزیز کی ذمے جو نماز، روزے وغیرہ تھے وہ ساقط ہو گئے اور اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ جس طرح ہندوؤں میں پنڈتوں کی ایک قسم کٹیا کہلاتی ہے، جو مرنے کے بعد اہل میت کے مال کو مختلف ہیلوں بہانوں سے لیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بعض کو یہ خوشخبری بھی سنا دیتے ہیں کہ تمہارے عزیز کی مکتی تب ہی ہوگی جب گائے دان کرو گے، اور جب وہ گائے دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کی مکتی ہو گئی۔ ایسے ہی چند پیسوں اور چند اناج یا گیہوں کے بدلے یہ بدنصیب مولوی، ملا، میاں جی وغیرہ اپنا دین و ایمان بیچتے ہیں اور آخرت کا وبال خریدتے ہیں۔ مرنے والے کی طرف سے اناج یا پیسہ مختلف نمازوں، روزہ، حج، زکوٰۃ کے فرائض اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، ان کے بدلے میں وہ ان کو بخشوانے کا وعدہ کر کے ان سے وصول کرتے ہیں، اور ساری عمر ان کی ادائیگی نہ کرنے پر ان کے ورثاء کسی بھی ہیلے سے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے۔ اللہ نے فرمایا، قرآن کہتا ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حدیث کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں سب سے آسان فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہوا، کفر کے قریب ہو گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس شخص نے ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دی وہ کفر کے قریب ہو گیا، لیکن جو مدت العمر نماز نہ پڑھے، یعنی کافی عرصے تک لوگ نماز نہ پڑھے، اب وہ مسلمان رہا، اب بھی کافر نہ ہوا۔ ایک وقت کے چھوڑنے سے قریب ہوتا ہے تو 2 وقت کے چھوڑنے سے اور قریب ہو جائے گا۔ کسی امام نے زندگی بھر نماز نہ پڑھنے والے کو مسلمان نہیں مانا ہے، بلکہ مسلمان رہنے کے لیے نماز پڑھنے کی شرط قرار دیا گیا ہے۔ بدعتی مولویوں اور علماء سوء کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ملت کی اکثریت بے نمازی ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد میرے ورثاء قرآن خوانی کرا لیں گے، ہیلہ اسقاط سے نمازیں، روزے ساقط کرا لیں گے۔ کیا ضرورت ہے نماز روزے کی؟ ایسے مفتی اور ان خصلتوں کے فتوے پر عمل کرنے والے دونوں زبردست خطرے میں ہیں۔ فرائض اسلام کے ساتھ ایسا بھونڈا مذاق کرنے والوں کو انجام بہت ہی برا ہوگا۔ انجام ان کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مسلمانوں کو ایسی خرافات سے دور رہنا چاہیے، اور بہت سارے لوگ یہ انہی ہیلہ باز مولویوں نے قضائے عمری نکالی ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتے رہو، تو آدمی
قضائے عمری بعد میں کر لے گا، اس بہانے سے نمازیں چھوڑتا رہتا ہے کیونکہ ان کے پاس قضائے عمری موجود ہے، جبکہ قضائے عمری کا کوئی ثبوت نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ کسی سلف صالحین سے۔ یہ تو اسلام میں بہت بڑا گمراہ کرنے والا مسئلہ ہے۔ اور ایک گمراہ کرنے والا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ مرنے کے بعد میت کے جنازے پر قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کو تینوں سوال و جواب کی تلقین کرتے ہیں، جیسا کہ آپ یوٹیوب میں طاہر قادری کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک جنازے کو کہتے ہیں بولو، کہو، جواب دو، فرشتے کا جواب دو، تو اس طرح سے تلقین کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بڑی بدعقیدگی اور بد مذہب اور گمراہ کرنے والی بات ہے کہ میت کے دفن کرنے کے بعد اس کو تینوں سوالوں کی تلقین کرنا محض خوش فہمی اور خوش خیالی ہے۔ قبر کے اوپر سے کہنے والے کی آواز نہ قبر میں جاتی ہے اور نہ وہ سنتا ہے، اگر وہ بے فرض اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ سن بھی لے تو اس کے سننے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو دنیا میں بدعقیدگی اور بد کردار انسان تھا، اس کو تلقین کر کے سوالوں کا جواب بتانا ایسا ہی ہے جیسے کہ امتحان میں بیٹھنے کے کسی طالب علم کو باہر سے نقل کروانا۔ جس طرح یہاں دنیا میں پکڑے جانے پر اس کا رزلٹ خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح وہاں بھی اس کا معاملہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے حکم میں دخل دینے اور غلط طریقے سے امتحان میں پاس کرانے والے کے لیے اللہ کی نگاہ میں یہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ اور یہ جو کیو ٹی وی یا ایک ایسے گمراہ اور مولویوں نے جو یہ نکالا ہے کہ ہیلا اسقاط یا تلقین میت دونوں بدعقیدگی پر مبنی ہیں اور من گھڑت ہیں، ان کا کوئی ثبوت قرآن و سنت میں اجماع اور قیاس سے کسی بھی طرح فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ تعجب ہے وہ لوگ جو دن بھر اپنے آپ کو مقلد کہتے رہتے ہیں، امامان دین اور مجتہدین کے خلاف اجتہاد کرنے کی جرات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ دونوں عقیدے بد اور گمراہ کرنے والے ایسے لوگوں کی ایجاد ہے اور بدعت ضلالت ہے اور دین سے خارج ہونے کا راستہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی اتباع اور پیروی کرو اور اس کے علاوہ دوسروں کی پیروی نہ کرنا۔ اور واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم، فرمایا اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اور اللہ نے فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ تو یہ تمام موجودہ دور میں قبروں دفن کرنے، قبرستان میں یا کہ مرنے والوں کے تعلق سے ایسے ایجاد کیے ہیں طریقے اور بدعات اور خرافات جس کو آدمی اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا اور ان اعمال پر بھروسہ کرنا محض دھوکہ ہے، ان سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ بے نمازی کا اسلام مشکوک ہے، محققین کے نزدیک بے نمازی مسلمان نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ کیو ٹی وی پر ایسے پروگرام دیکھنا ممنوع ہے جو عام انسان کو دین کا علم نہیں ہوتا، علماء سو کی بعض باتوں سے وہ دھوکہ کھا سکتا ہے اور بدعقیدگی کا شکار ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ کسی مسئلے میں ایک ہاسپٹل کے اندر میں نے ایک نرس سے بات کیا تو وہ کہتی ہے کہ کیو ٹی وی اتنی پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جب وہ تعلیم دیتا ہے تو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح سے بہت ساری عورتیں گمراہ ہوتی ہیں اور اس میں قوالی اور نہ جانے کیا کیا خرافات اور بدعات سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے بڑے آسان طریقے بنا رکھے ہیں، جس کو لوگ عقیدہ سمجھ کر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کو ہدایت دے۔ آج گمراہ کرنے والے اتنے راستے کھلے ہوئے ہیں کہ انسان کے اندر شعور نہ ہو، عقیدہ توحید کا بنیادی علم نہ ہو اور قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نہ ہو اور سلف صالحین کا ایمان اور عقیدہ اور ان کی زندگی دین کے خاطر جو باتیں انہوں نے بتائی کہ صحیح دین کیا ہے، اگر علم نہیں ہے تو ان گمراہ کرنے والوں کے پیچھے اور ان گمراہ بدعات کے پیچھے اور ان شرکیات کے پیچھے انسان آسانی سے چلا جاتا ہے، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں
کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اللہ نے فرمایا کہ امت کے بہت سارے لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اصل میں مومن نہیں ہیں، مشرک ہیں۔ اور یہ بہت بڑی بدبختی ہے کہ ہم نے دین اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ دین سے جہالت اور دین سے دوری اور دین سے بے لا علمی کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھتے، عقیدہ نہیں جانتے۔ تو ایسے لوگ جو گمراہ کرنے والے بھٹکے ہوئے اور گمراہ کرنے والے جو مولوی بنے ہوئے ہیں، وہ پیسے کے خاطر لوگوں کو میٹھی میٹھی باتیں بتا کر ان سے فاتحہ نیاز کرواتے ہیں اور ان سے میلاد کرواتے ہیں، ان سے مختلف قسم کی عیدیں کرواتے ہیں اور مختلف قسم کی چیزوں سے ان سے پیسے اینٹھنا، اپنا پیٹ پالنا اور اپنے دین کو بیچنا۔ اور اسی طرح سے یہ جو گمراہی پھیلی ہوئی ہے کہ رقیہ شرعیہ کے نام سے لوگوں نے بہت بڑی دکانیں کھول رکھی ہیں اور ان دکانوں کو اپنے پیسے بنانے کے لیے مختلف فیس بنا رکھی ہے، اور اس فیس سے لوگوں کو ایسے گمراہ کیا ہوا ہے کہ غریب لوگ جو بیمار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کے پاس علاج ہوگا، تو علاج کے نام سے مقابلے میں خود صرف قرآن پڑھتا ہے یا دعائیں پڑھتا ہے، تو اس سے پیسے وصول کرنے کا یہ کہاں سے اس نے یہ لایا ہے۔ اور باقاعدہ انہوں نے دکانیں بنا رکھی ہیں اور مرگیاں اپنی دکان کھول رکھی ہے کہ ایک مرتبہ دم کرنے کا اتنے پیسے اور اتنے پیسے لگیں گے۔ تو اس میں بہت زیادہ غلو ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی دم کرنے کے بعد اگر کچھ دے دیتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ان سے فیس طلب کرنا کہ اس کی اتنی فیس لگے گی۔ ابھی مجھے پتہ چلا کہ غریب آدمی جس کے بیوی کو جنات کو نکالنے کے لیے اس نے 1,10,000 یعنی 11 مرتبہ دم کرنے کا، ایک دم کرنے کا 10,000 کے حساب سے 1,10,000 اصول کیے، وہ پیسے کہیں سے قرض لا کے اپنی بیوی کا علاج کرایا ہے۔ تو ایسے بہت سارے گمراہ کرنے والے لوگ موجود ہیں اور گمراہ کرنے والوں کی حد نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ والی بنائیں اور اپنے ایمان کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔